الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. باب في الكسب والعمل بيده. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أم يمنعه. وعن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألانه من الصدقة فقلب فيهما البصر فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني أو لقوي مكتسب. یہ باب ہے اپنے ہاتھ سے کام کرنے اور کمائی کے طریقوں کو اختیار کرنے کا. یہ صرف اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے دین و دنیا میں کوئی تفریق نہیں کی. ہمیں اس نے ایسا نظام عطا فرمایا ہے کہ دین تو دین ہے ہی، اس نے دنیا کو بھی دین بنایا ہے اور ایک پورا نظام زندگی عطا فرمایا ہے، اور تمام ایمان والوں کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زندگی انہی اصولوں اور اسی نظام کے مطابق گزاریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ساری دنیا کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، اور خاص طور پر جو ماننے والے ہیں ان ماننے والوں کے لیے کھولی. تو یہ جو باب ہے یہ دیکھا جائے ظاہری طور پر خالص دنیا والا باب ہے، لیکن دنیا کچھ نہیں ہے، یہ سب دین ہی دین ہے. اگر صحیح نظام ہے تو دین ہے، پھر کھانا بھی دین ہے، کمانا بھی دین ہے، ملنا ملانا بھی دین ہے، سب کچھ دین ہے. لیکن اگر ہمارا یہ نظام صحیح نہ ہو، شریعت کے مطابق نہ ہو، اصولوں سے ہٹا ہوا ہو، تو پھر دین بھی خطرے میں. آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی نماز صحیح نہ ہو اور اس کی نیت درست نہ ہو، تو ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے تو ہلاکت کی بات کہی گئی ہے قرآن مجید. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے جو نماز نہیں پڑھتے، کھلواڑ کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے دکھاوا کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز نہیں. تو اگر ہمارا طریقہ صحیح نہ ہو اور ہماری نیت درست نہ ہو تو یہ دین بھی دنیا بن جاتا ہے، اور اگر ہماری نیت درست ہے اور طریقہ درست ہے تو یہ سارا ہمارا کام جو دنیا سے متعلق نظر آتا ہے یہ سب دین ہو جاتا ہے. تو یہاں جو باب ہے اس باب میں یہی ساری تفصیلات کہ ہمیں کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، وہ زندگی کی جس کا تعلق ہمارے معاش سے ہے، اس کا تعلق ہماری دنیا کی ضروریات سے ہے،
کہ اس کو کس طرح سے ہمیں برتنا ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے، پہلے تو یہ کہا گیا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کہ اب جب نماز کا وقت ہو گیا سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ خطبہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے اور نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔ تو حکم ہے کہ جب وقت ہو گیا تو اب تم دوڑ پڑو اللہ کے لیے اور اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس میں شریک ہو جاؤ، نماز میں شریک ہو جاؤ۔ اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ جب نماز مکمل ہو گئی فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اب تمہیں مستقل مسجد میں بیٹھنا ضروری نہیں ہے، اب نکل جاؤ، اور نکلنے کے بعد تم جاؤ اور دیکھو، زمین میں پھر جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سب نے لکھا ہے اللہ کا فضل تلاش کرو، بنیادی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جو ضروریات ہیں دنیا کی تمہاری، اور یہ سب کچھ تمہاری ضروریات اللہ کے فضل سے ہی پوری ہوتی ہیں، تو اب ان کے لیے تم تلاش میں نکل جاؤ، کوشش کرو۔ یہ ہماری جو زندگی ہے یہ تدبیر و تقدیر کے بیچ سے نکل رہی، اللہ نے جو متعین فرما دیا وہ تقدیر ہے، اور ہم کو دنیا میں جو کرنے کا مکلف بنایا گیا یہ تدبیر ہے، ہمیں تدبیر کا مکلف بنایا گیا، لیکن ہمارا ایمان تقدیر پر ہے کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ تو اب زمین میں نکل گئے، اللہ کے فضل کی تلاش میں نکلے، دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ملے گا تو وہیں سے ملے گا، لیکن ہمیں اس کا مکلف بنایا گیا ہے کہ ہم اس کی کوشش کریں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، پھر دوبارہ وہی بات آ گئی کہ دیکھو دنیا میں تمہارا گھومنا پھرنا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا یا کوئی ملازمت کرنا، جو بھی چیزیں تمہاری ضروریات کی ہیں یہ بہت اچھی چیزیں ہیں، تمہاری ضروریات اس سے پوری ہو جائیں گی، اور اگر تم یہ صحیح طریقے پر کرو گے تمہیں اجر بھی ملے گا، لیکن اس کی شرط ہے کہ اللہ کو مت بھولنا، اللہ کو یاد کرتے رہو، خوب اللہ کو یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر کرو، اس لیے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ تو اب ایسا اس میں دیکھیے جامعیت کیسی ہے، دین دنیا ایسا اس کو جوڑ دیا گیا ہے کہ دونوں کو الگ کرنا مشکل ہے، تو شیر و شکر کر دیا گیا۔ ہم لوگوں نے تقسیم کر دی، ہم نے دوسرے جو مذاہب کے لوگ ہیں ان کو دیکھا کہ ان کی دنیا الگ ہے، ان کا اپنا دین الگ ہے، دنیا میں آزاد ہیں، جو چاہیں کریں، کوئی بڑی پابندی نہیں ہے۔ ہاں دین کے مذہب کے جو کچھ معاملات ہیں اس میں کچھ پابندیاں ہیں، کچھ کر لو، فلاں دن جاؤ عبادت خانے میں چلے جاؤ، ایسا کر لو ایسا کر لو، کچھ رسمیں ہیں ان کو پورا کر لو، پھیرے لگا لو شادی میں، بس ہو گیا ختم قصہ، اس کے بعد کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اسلام نے تو ہمیں پورا نظام زندگی دیا، ساری چیزیں بتائیں کس طرح تمہیں زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اچھے برے کو سمجھو، جو تمہارے لیے مفید ہے تمہارے لیے مضر ہے، اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں کیا ہیں، ناراض کرنے والی چیزیں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جن پر تمہیں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگی کو اللہ کے دھیان کے ساتھ گزارنا چاہیے، اور اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے تو یہ تقویٰ ہے، اور اسی کا ہم کو مکلف کیا گیا۔ ہمیں دنیا چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا چلے جاؤ غاروں میں، چلے جاؤ جنگل میں، اللہ کرو جا کے، ہم کو یہ نہیں بتایا گیا، نہ سکھایا گیا، بلکہ اس پر نکیر کی گئی۔ عیسائیوں کے اس کا رواج تھا کہ بھئی اب نکل گئے جنگلوں میں، ایسے ظالم ہوتے تھے کہ اب عورتوں پر نگاہ نہیں پڑے گی، یہاں تک کہ ماں کو بھی نہیں دیکھیں گے۔ مائیں ترس جاتی تھیں کہ اپنے بیٹے کو دیکھ لیں، بعض واقعات لکھے ہیں کہ وہ جنگل میں آئی کہ بیٹے کو دیکھ لے، بیٹے کو پتہ چلا اور اندر چلا گیا کہ ماں کی نگاہ نہ پڑ جائے، یعنی شقاوت کی انتہا ہی ہے۔ اسلام اس شقاوت کی نفی کرتا ہے، اسلام ایسی رہبانیت کی نفی کرتا ہے۔ اسلام اس کو یہ نہیں سکھاتا کہ بس اب جنگل میں نکل جاؤ دنیا چھوڑ دو، اسلام کہتا ہے کہ دنیا کو اختیار کرو لیکن دنیا کو دین بناؤ، دنیا کو اختیار کرو لیکن دنیا کو دین بناؤ۔ کیا طریقہ ہے دین بنانے کا؟ میں نے بارہا ہی بات عرض کی، دو اس کی شرطیں ہیں، ایک یہ جو کیا جائے وہ سنت و شریعت کے مطابق کیا جائے، نمبر دو یہ کہ جو کیا جائے
وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے۔ اب ہو گیا یہ سارا ہمارا دنیا کا جو کام ہے یہ دین بن گیا، کھانا پینا بھی دین بن گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ کیسے صدقہ ہو گیا؟ اس لیے صدقہ ہو گیا کہ آدمی نے نیت درست کر لی، حلال کمائی سے کھلا رہا ہے، اب یہ اس کا کام دین بن گیا۔ حرام کمائی سے کھلائے گا، ظاہر ہے پھر دنیا اور دنیا کی بھی انتہائی گندی شکلیں، وہ رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے، تو یہ ساری شکلیں ایسی ہیں کہ اب اس نے کیا کیا، اپنی زندگی کو برباد کر لیا۔ تو ہم کو اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، اللہ کے حکموں پر چلیں اور دنیا کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزاریں۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کے فضل کے تلاش میں نکل جاؤ، تمہارے رب کی طرف سے ہی سب تمہیں ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے مال کو آپس میں ناحق مت کھاؤ، غلط طریقوں پر مت کھاؤ۔ ہاں اگر آپس میں کوئی تمہارا معاملہ ہوا ہو رضامندی کے ساتھ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، تم نے کاروبار کیا، اس میں لین دین ہوا، یا تم نے ایک دوسرے کو کچھ ہدیہ کیا، اس نے تمہیں ہدیہ کیا، یا اور ایسی جائز شکلیں ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن ناجائز طریقے پر بغیر رضامندی کے کسی دوسرے کا مال استعمال کرنا درست نہیں، حرام ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، پھر یہاں اس کی بات کہہ دی گئی کہ ہاں دنیا میں لگنا تمہارا بہت اچھا، کوئی حرج نہیں، لیکن دیکھو یاد رکھو کہ یہ تمہارا بزنس، یہ تمہاری تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ اس میں بہت سے طبقات ہیں، درجے ہیں۔ ایک تو اللہ کی یاد سے غافل ہونا جو سب سے زیادہ ضروری ہے، سب سے پہلا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کو یاد کرو کہ کوئی کام غلط نہ ہو، کوئی کام تمہارا حکم شریعت کے خلاف نہ ہو، ایک یہ بھی یاد کرنا ہے۔ اور اعلیٰ درجے کا یاد کرنا یہ ہے کہ تم دنیا میں لگے ہو، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ تم سبزی بیچ رہے ہو، یا تم بڑے بینک اس میں کسی بڑے بزنس میں لگے ہوئے ہو، بہت کما رہے ہو، لیکن ایک لمحے کے لیے بھی تمہارا دل غافل نہیں، اللہ اللہ تمہارا دل بولتا ہے، تمہاری زبان اللہ کے ذکر میں تر رہتی ہے۔ کتنی بڑی بات۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یا کسی انہی بڑوں میں سے کسی کے بارے میں سنا کہ بیت اللہ تشریف لے گئے، طواف کر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا کہ ملتزم پر چمٹ کر رو رو کے دعائیں کر رہا، باہر نکلے دیکھا ایک شخص سبزی بیچ رہا، تو فرمایا کہ جو ملتزم پہ رو رو کے دعا کر رہا ہے وہ دنیا مانگ رہا ہے، اور یہ شخص جو بیٹھا یہاں سبزی بیچ رہا ہے کسی لمحے کے لیے غافل نہیں، اس کا دل ذاکر ہے۔ یہ اصل ہے کہ آدمی کا دل ذاکر ہو، باقی جو کر رہا ہے سب وہ کاروبار دنیا کر رہا ہے، اب وہ سوچے ہم تو دنیا میں لگ گئے، دنیا میں نہیں لگ گئے۔ اگر دنیا میں صحیح طریقے پر لگے، اعتدال کے ساتھ لگے، اللہ کا دھیان مستقل لگا ہوا ہے تو یہ تو دین ہے، اس کو دنیا نہیں کہتے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ اب یہاں کمانا بھی بتایا گیا کہ نکلو کماؤ، اصول اس کے بتا دیے گئے کہ کمانا صحیح طریقے پر ہو، ناجائز شکلیں نہ ہوں، اور ایک دوسرے سے رضامندی کے ساتھ معاملات انجام دیے جائیں، کوئی چیز کسی کے سر نہ تھوپی جائے، نہ کسی کو نقصان پہنچایا جائے، نہ نقصان اٹھایا جائے، لا ضرر ولا ضرار، یہ اصول ہے، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، بلکہ صحیح طریقے پہ معاملات انجام دو۔ یہ ساری چیزیں کہی گئیں، اور پھر یہاں یہ کہا گیا کہ اب تم کماتے ہو، اب تمہاری جو پاکیزہ کمائی ہے اس میں تم خرچ بھی کرو اللہ کے نام پر، اس میں تو تم خرچ کرو۔ وَإِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، دو شکلیں یہاں بیان کی گئیں، ایک بزنس کی اور ایک کھیتی باڑی کی، دو بڑے طریقے ہیں کمانے کے، ایک تجارت ہے اور ایک زراعت ہے۔ زمین میں آدمی محنت کرتا ہے، غلہ بوتا ہے، غلہ نکلتا ہے اور کماتا ہے اس سے۔ تو فرمایا کہ دیکھو یہ دونوں شکلیں ہیں کمانے کی، تو اس کے ذریعے سے تم جو کما رہے ہو وہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرتے رہو۔ اور یہ خرچ کرنا دو طریقوں پر ہے، ایک واجب اور فرض ہے، اور ایک ہی ہے کہ نفل ہے۔ آدمی اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے۔ جو فرض ہے وہ
زکوٰۃ ہے، عشر ہے، وہ لازم ہے، وہ نہیں دے گا تو بہت سخت بات ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی خرچ کے راستے ہیں، اللہ کے راستے میں آدمی خرچ کرتا رہے تو یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں۔ وہ جو واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ بادل کا ٹکڑا جا رہا تھا، کوئی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے آواز سنی کہ اس سے کہا جا رہا ہے جاؤ اور فلاں کے کھیت میں جا کے برسو۔ اس کو تعجب ہوا، یہ پیچھے لگ گیا بادل کے، اور جاتے جاتے ایک جگہ پہ اس نے دیکھا کہ پانی برسا، اور برسنے کے بعد ایک نالی کے ذریعے سے ایک شخص کے کھیت میں پورا پانی چلا گیا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، جا کے اس نے پوچھا کہ بھائی تم کون سا کام کرتے ہو؟ تو اس نے کچھ نہیں کرتا ہوں، میں تو کھیتی باڑی کرتا ہوں، نماز روزہ کر لیتا ہوں۔ نہیں تم ضرور کوئی خاص کام کرتے ہو۔ کہا میں کچھ بھی نہیں کرتا، ہاں ایک کام کرتا ہوں کہ جو بھی غلہ پیدا ہوتا ہے اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ خود استعمال کرتا ہوں، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، ایک حصہ دوبارہ بونے کے لیے رکھ لیتا ہوں، یہ میرا معمول ہے۔ کہا بس بات سمجھ میں آ گئی، یہ تم 1/3 جو اللہ کے راستے میں دیتے ہو، اللہ نے کیسی برکت دی کہ بادل کو حکم ہوا کہ جا کر فلاں کے کھیت میں برس جا، تو یہ اللہ کی خصوصی مدد تیرے ساتھ ہوئی۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جو عمل ہے، کہ دنیا میں بھی برکت اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کے اس کا اجر ملے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا کہ لوگ ہاتھ پھیلائیں دوسرے کے سامنے۔ آپ یہ پسند فرماتے تھے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے، اور یہ انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں کان نجارن، وہ بڑھئی تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کوئی لوہاری کا کام کرتا تھا۔ ایک عجیب ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کہ ہم نے پیشوں کو حقیر بنا لیا۔ جائز طریقے پر کمائی کے جو طریقے ہیں، جو اس کے مختلف پیشوں کی شکلیں ہیں، صحیح طریقے پر اگر آدمی کر رہا ہے تو اس میں کوئی تحقیر کی بات نہیں، کوئی پیشہ حقیر نہیں۔ کوئی سبزی بیچ رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، اس کی دکان لگائے ہوئے ہے، یا کوئی کپڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ حضرت خلافت کے بعد جب گٹھا لے کر چلے تو حضرت عمر نے کہا کہ حضرت کہاں؟ فرمایا کہ پیٹ کا بھی تو حق ہے بھائی، بیوی بچے بھی ہیں، کمائی بھی تو ضروری ہے۔ فرمایا کہ حضرت یہ تو نہیں چلے گا، آپ اگر وہاں جائیں گے تو یہاں کیسے کام ہوگا؟ تو فرمایا بھائی اس کا کیا ہوگا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیت المال میں سے آپ کو بقدر ضرورت دیا جائے گا، آپ کا گھر چلے گا اس سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آخری مثال اس کی قائم کر دی، اتنا بقدر ضرورت لیا کہ ضرورت سے ذرہ برابر بھی زیادہ نہیں۔ ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے کہا کہ بھائی جی چاہتا ہے میٹھا کھانے کا، اور اتنا ہوتا نہیں کہ اس میں میٹھا پکایا جائے۔ کہا بھائی میں تو بقدر ضرورت دیتا ہوں، میٹھا کھانا تو ضرورت میں ہے نہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، کہیں سے بچا کر ایک حبہ انہوں نے ایک ہی میٹھا پکایا۔ فرمایا یہ کہاں سے آ گیا؟ فرمایا اس میں تو ذرا سا بچا کے میں نے کام چلایا۔ تو اچھا معلوم ہوا کہ وہ میں زیادہ لے رہا تھا، اتنا کم کرا دیا۔ یہ نمونہ کہاں، کون اس کی نقل کر سکتا ہے؟ آسان نہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہمارے سامنے مثال تو رہنی چاہیے۔ آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور اس کے بعد اس کی پوری نگاہ تنخواہ پر رہے، کیسے بڑھ جائے، کیسے زیادہ ہو جائے، اور کہاں زیادہ ملے گی چھوڑ چھاڑ کے چلے جائیں۔ دین کا جو اصل جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہ پیش نظر نہیں، تنخواہ پیش نظر ہو جائے تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ ایک عام بات یہ چلتی ہے کہ بہت تنخواہ ہونی چاہیے دین کے کام کرنے والوں کی، تو یہ ٹھیک ہے، سوچنے والوں کا انداز ہے، لیکن واقعہ کیا ہے کہ یہ دین کے کام کرنے والے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرتے ہیں۔ اب ان کو بقدر ضرورت ملتا ہے، ان کا کام سہولت سے چل جائے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ قوت ایمانی حاصل ہو۔ ان کی تو وہ قوت ایمانی تھی کہ سب کچھ لا کر ڈال دیا حضور کے قدموں میں، آپ نے قبول فرما لیا۔ دوسرے لوگوں نے ڈالا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا۔ کیوں نہیں قبول فرمایا؟ تو ایمان صدیقی کہاں ملتا؟ آپ جانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دوسرے لا کر دے تو جائیں گے جوش میں، بعد میں پریشانی میں پڑ جائیں گے، ان کا قبول نہیں فرمایا۔ تو اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ یہ طریقہ صدیق اکبر کا آدمی اختیار کرے اور مولوی صاحب سے کہا جائے مولوی صاحب 1000 روپے میں کام چل جائے گا، بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ عمل کے خلاف۔ صدیق اکبر کے لیے یہ اجازت تھی، لیکن سب کے لیے اجازت نہیں۔
صحابہ تھے ان کے لیے تہائی کی اجازت تھی، آج بھی ہے تہائی کی اجازت، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اگر خیال نہیں رکھا جائے گا اس کا تو لوگوں کے لیے کام کرنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی کہ دیکھو تم میں سے کوئی رسی اپنے اوپر رکھے، اپنے کندھے پہ رکھے اور پہاڑوں میں جائے، جنگل میں جائے اور وہاں سے گٹھر بنا کر پیٹھ پر لاد کر آ کر بیچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی عزت رکھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ جا کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، لوگ دیں یا نہ دیں۔ کیسی بے عزتی کی بات ہے کہ ہاتھ پھیلا رہا ہے جا کر، کوئی دے رہا ہے کوئی نہیں دے رہا۔ اس سے بہتر ہے کہ آدمی جائے، سخت محنت کرے اور محنت کی کمائی کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا کہ لوگ اس طرح لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں اور دوسروں سے مانگیں۔ اور یہاں حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ دوسروں کی کمائی کھانے سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ بعض باتوں میں کانا نجارن، یعنی ان کے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں کانا نجارن، حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زرے بناتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ آج کی اصطلاح میں آپ بڑھے وہ لوہار کہہ لیجئے۔ اب لوگوں نے ان پیشوں کو حقیر بنا لیا کہ فلاں کپڑا بنتا ہے، فلاں لوہار ہے اور فلاں درزی ہے اور فلاں نائی ہے۔ یہ ساری باتیں انتہائی غلط ہیں۔ جائز طریقے کمائی کے جو بھی ہوں، ہزار درجے بہتر ہیں اس سے کہ آدمی مشتبہ طریقے پر کمائی کے طریقے اختیار کرے، مشتبہ شکلیں اختیار کرے کمائی۔ اس سے ہزار درجے بہتر ہے کہ وہ پیشے جو حقیر و معمولی سمجھے جاتے ہیں ان کو اختیار کر کے جائز کمائی کی شکلیں اختیار کرے۔ آج کل تو اچھی مصیبت ہے، موبائل میں اور میڈیا میں ایسی ایسی شکلیں آتی ہیں سود کی اور جوئے کی جو مختلف شکلیں ہوتی ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، کبھی کبھی دھوکے میں پڑ جاتے ہیں۔ اتنا اکٹھا مل جائے گا، اتنا آ جائے گا، اتنا کما لیں گے، اور یہ نہیں خیال ہوتا کہ اس میں کتنا حرام ہوگا، کتنا حلال ہوگا۔ اس طرح اگر جو نئے اس دور میں نئی نئی شکلیں لوگوں نے اختیار کر لی ہیں کمائی کی، بہت سی ناجائز شکلیں اس میں ہوتی ہیں۔ کم سے کم آپ پوچھئے، علماء سے پوچھئے، جاننے والوں سے، کیونکہ حرام مال اگر پیٹ میں چلا گیا تو مال نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لقمہ اگر حرام مال کا اندر جا رہا ہے تو لقمہ تر نہیں، وہ آگ کا انگارہ ہے۔ اس کا اندازہ آج ہم کو نہیں ہوتا، کل مرنے کے بعد ہوگا۔ تو بہت زیادہ اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آدمی حلال مال اختیار کرے، مشتبہ مال سے بھی بچے، اور مال کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے۔ مال کا جو حق ہے وہ حق ادا کرے۔ مال کا جو حق ہے وہ تین طریقوں پر ہے۔ ایک یہ کہ مال کہاں سے کمایا، دوسرے یہ کہ مال کیسے رکھا، اور تیسرے یہ کہ مال کہاں خرچ کیا۔ کیسے رکھا اس میں کیا ہے، 2 سال رکھا، 5 سال رکھا، 10 سال رکھا، زکوٰۃ وقات نہیں دے رہا، تو اس نے گویا کہ رکھنے کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے رکھا ہے تو رکھنے کا بھی حق ہے، وہ کیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے، بلکہ مزید حق ہے کہ اللہ کے راستے میں اور بھی کچھ خرچ کیا جائے۔ اس لیے کہ یہ نفل صدقات اللہ کی رضا کا ذریعہ ہیں اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فإن الصدقہ تطفئ غضب الرب، حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقات جو ہیں یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں۔ تو یہ اپنی جگہ پر ضروری ہے کہ مال رکھ رہا ہے آدمی تو اس کا بھی اس کے بھی اس حق کو ادا کرے۔ ایسے ایک واقعہ پیش آیا کہ 2 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے صدقے کا مال طلب کرنے لگے کہ صدقے کا مال آیا ہے، کچھ ہمیں بھی عنایت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر نگاہ ڈالی، اوپر سے نیچے تک دیکھا ان کو، تو دیکھا بڑے ہٹے کٹے ہیں، مضبوط لوگ ہیں، توانا ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دے سکتا ہوں۔ یہ آپ کو اندازہ تھا غریب ہیں، تو فرمایا تم چاہو تو میں دے سکتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھو کہ اس میں کسی مالدار کے لیے بھی حق نہیں ہے اور کسی ایسے طاقتور کے لیے بھی اس میں حق نہیں ہے جو کمانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جو آدمی کما سکتا ہے، طاقتور ہے، پھر آ کر مانگ رہا ہے صدقے کا مال، یہ اچھی چیز تو نہیں۔ اگر کوئی بعض مرتبہ مصیبت میں پڑ جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کما سکتا ہے لیکن ایسے حالات میں وہ پھنس گیا کہ کما نہیں پا رہا، یا زیادہ اچانک کوئی خرچ ہوا، جیسے آج کل کے حالات میں کوئی خدا نخواستہ بڑی بیماری لگ جائے تو مصیبت، آدمی بک جائے،
تو ایسی صورت میں کوئی طاقتور بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا حق ہے کہ اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا خدا نخواستہ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آدمی کو چاہیے خود کمائے اور جا کر کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ صدقہ اسی کا ہے جو غریب ہو، اور دوسرے یہ کہ وہ کما نہ سکتا ہو۔ اگر کما سکتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ خود کمائے اور اس میں دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے۔ اس حدیث میں جو آگے آئی ہے، فرمایا کہ من ولی یتیما فلیتجر ولا یترکہ حتی تأکلہ الصدقہ۔ اس میں ایسی حکیمانہ بات فرمائی، بہت سے لوگ سمجھتے نہیں بات کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا مال رکھا ہے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے سب ختم ہو جائے گا۔ تو بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کیسا آدمی ہے، کیسی بات کہہ رہا ہے زکوٰۃ دیتے رہو گے ختم ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کی گویا کہ اہمیت گھٹا رہا ہے، زکوٰۃ کی اہمیت نہیں گھٹا رہا ہے، طریقہ عمل بتا رہا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات فرمائی کہ یتیم کا مال تم نے رکھ لیا، 1,00,000 روپے تھے تم نے بینک میں جمع کر دیے، تم نے اپنے پاس رکھ لیے، نتیجہ کیا نکلے گا 10 سال کے بعد؟ 1,00,000 میں زکوٰۃ دیتے دیتے بہت کچھ کم ہو جائے گا، اور آج کل کے حالات میں تو یہ ہوگا کہ بالکل ہی وہ 10,000 رہ جائیں گے، 1,00,000 روپے بلکہ اس سے بھی کم حیثیت کے رہ جائیں گے۔ تو یہ درست نہیں ہے۔ آپ نے ہمیں دنیا کی بھی سمجھ عطا فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ نے تو دین بھی سکھایا اور دنیا بھی سکھائی، دنیا کے طریقے بھی بتائے اور دنیا کو بھی دین بتا دے، دین بنانے کی شکلیں بتائیں۔ اور یہاں خالی دنیا کا فہم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ یتیم کا مال ہے ڈال مت دو، اس کو کاروبار میں لگاؤ، تجارت میں لگاؤ، تاکہ وہ بڑھ جائے، اس میں اضافہ ہوتا رہے اور اس بیچارے یتیم کا فائدہ ہوگا اس میں۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے دنیا کا بھی نقصان اٹھائیں۔ ہمیں حکمت کی باتیں بتائے گی۔ آدمی پیسے رکھ رہا ہے، نوٹ رکھ لے گا تو نوٹ کی حیثیت تو گرتی جائے گی۔ اگر رکھنا ہی ہے تو یا تو سونے کی شکل میں رکھ لے، سونے کی شکل میں رکھے گا تو اس میں اوپر نیچے جو بھی ہوگا وہ ایک ترتیب کے ساتھ ہوگا، اور پھر اس میں زکوٰۃ ادا کرتا رہے۔ لیکن یہ بھی کہا بے ضرورت کیوں رکھتے ہو کہ بس زکوٰۃ دیتے جاؤ، بلکہ بہتر ہے کہ تم کہیں کاروبار میں لگا دو پیسہ، تاکہ اس سے برکت ہو اور مزید اس میں اضافہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ابو ہریرہ بہت روایتیں نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ کہتے ہو کہ مہاجرین اور انصار بہت سے تھے، ان کو کیا ہے کہ وہ روایتیں نقل نہیں کرتے جیسے کہ ابو ہریرہ روایتیں نقل کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہمارے بھائی جو مہاجرین تھے تو وہ تو بازاروں میں جاتے تھے، اس میں مشغولیت ہوتی تھی کاروبار کی، اور میں نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا پکڑ لیا تھا جو مل جائے علی ملء بطنی، پیٹ بھرے جس سے معمولی کسی چیز سے، پر اتنا ہی میرے لیے کافی تھا، اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ غشی آ جاتی تھی کبھی بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو میں جب وہ نہیں رہتے تھے تو میں رہتا تھا، اور وہ بھولتے تھے تو میں یاد رکھتا تھا۔ اور اسی طرح جو حضرات انصار تھے وہ بھی مشغول رہتے تھے اپنے کاموں میں، اور میں صفہ کے مساکین میں سے ایک مسکین تھا، اور جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے سب کچھ میں یاد رکھتا تھا۔ وہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ شروع میں ایک آدھ دفعہ بھولے وہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں بھول بھی جاتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ چادر پھیلاؤ۔ فرماتے میں نے چادر پھیلائی تو آپ نے 3 مرتبہ لب بھر کے کچھ ڈالا اور فرمایا چادر سمیٹ۔ میں نے سمیٹ لی تو فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد سے ایک لفظ نہیں بھولا میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت، آپ کا معجزہ، اللہ نے ان کو امت کا گویا کہ خادم بنایا، حافظ حدیث بنایا۔ حدیث کی سب سے زیادہ جو خدمت حضرات صحابہ میں سے کسی نے کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کتنی روایتیں نقل کی، کسی نے بھی اتنی روایتیں نقل نہیں کی۔ اب یہاں جو روایت نقل کی گئی ہے وہ اس لیے نقل کی گئی ہے کہ یہ دین کے مختلف شعبے ہیں، ان تمام شعبوں میں ہمیں داخل ہونا ہے اور حفاظت دین کا کام بھی کرنا ہے۔ گویا کہ یہی ہمیں اشارہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے کہ ہمیں کاروبار میں لگنا ہے، اکثریت کاروبار میں لگے گی، دین اپنے دنیا کی ضروریات ہیں پوری کرے گی، لیکن کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو دین کے لیے وقف ہو جائیں۔ جو ہماری طلبہ کی جماعت ہے
جوان ہو گئے، 20-22 سال کے ہو گئے، 25 سال کے ہو گئے، طالب علمی کا زمانہ چل رہا ہے، ابھی تعلیم جاری ہے، تو یہ بھی دین کی ایک بڑی ضرورت ہے۔ اور قربانی کے ساتھ جو لوگ دین کے عمل میں لگتے ہیں، اللہ کے ان کی بڑی قیمت ہے، ایسے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفے کے طالب علم، اور بعض مرتبہ بڑی تعداد رہی صفے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال آتا تھا بھیج دیتے پورا کا پورا، اور ہدیہ آتا تھا تو بلاتے تھے، خود بھی استعمال فرماتے تھے اور صفے والوں کو بھی کھلاتے تھے۔ تو جو مدرسے کے طلباء ہیں، جو ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر آ کر دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور وہ جوان ہیں، کما سکتے ہیں، لیکن دین کی تعلیم میں لگ جانے کی وجہ سے نہیں کما سکتے، وہ یقیناً زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ یہ صفہ نبوی کی سنت ہے، وہاں سے چلی آ رہی ہے کہ وہاں بھی یہی طریقہ تھا اور آج ہمارے مدارس میں بھی ہے، لیکن بہتر ہے کہ آدمی اور عطایا بھی دے تاکہ اور جو دوسرے کام ہیں وہ بھی اس کے ذریعے سے پورے ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور روایت ہے جس میں بڑی اہم بات فرمائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے، اپنا ہاتھ آپ نے ڈالا تو اس میں آپ کو نمی محسوس ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی اے غلے والے یہ کیا ہے، نمی کہاں سے آ گئی؟ اس نے کہا کہ رات بارش ہوئی تو اوپر کا تو خشک ہو گیا اور نیچے کا گیلا رہ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ افلا جعلتہ فوق الطعام حتی یراہ الناس، ارے بھائی نیچے جو گیلا تھا وہ اوپر کر دیتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے اور دھوکہ نہ ہوتا، لوگ یہ سمجھ کے خریدیں گے کہ یہ تو خشک ہے اور بعد پتہ چلے گا گیلا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا من غش فلیس منی، کہ جو دھوکہ دیتا ہے اس سے میرا کوئی تعلق۔ معلوم یہ ہوا کہ کاروبار کی شکلوں میں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کپڑا کٹ گیا چپکے سے بیچ دیا، نوٹ پھٹ گیا گڈی میں رکھ کے چلا دیا، ارے یہاں چلا دیا وہاں چلا پاؤ گے؟ اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے نوٹ چلا دیا، ارے یہاں دنیا میں چلا دیا، اللہ کے یہاں کیا چلے گا؟ وہاں گرفت ہوگی نہیں ہوگی؟ ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے اور ان مسلمان تاجروں نے نمونہ پیش کیا ہے، ایسا نمونہ پیش کیا ہے کہ قوموں کی قومیں اس کے ذریعے سے ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں داخل ہوں۔ یہ ملیشیا اور انڈونیشیا کا واقعہ میں نے بارہا سنایا کہ بڑے تاجر آئے وہاں پر، عرب تاجر کاروبار کرتے تھے، جو وہاں کا بادشاہ تھا اس سے بھی کاروبار ہوا، اس نے بڑا کپڑا خریدا، گٹھر کے گٹھر خریدے۔ بعد میں ان کو اندازہ ہوا، غلطی ہو گئی ان سے کہ ایک گٹھر میں کوئی نقص تھا کپڑے کے گٹھر میں، تو جب اگلے سال آئے تو آ کر انہوں نے بتایا کہ بھائی گزشتہ مرتبہ جو ہم نے مال دیا تھا اس میں ایک جو گٹھر تھا کپڑوں کا اس میں نقص تھا، تو میں اس لیے آیا ہوں خاص طور سے تاکہ آپ سے معاملہ صاف کر لوں، اب آپ چاہیں تو واپس کر دیجئے، میں آپ کو پیسے واپس کر دیتا ہوں، اور آپ چاہیں تو پیسے کم کر دیجئے اور اتنے پیسے میں واپس کر دیتا ہوں۔ تو وہ بادشاہ حیرت میں پڑ گیا، اوپر سے نیچے دیکھنے لگا کہ دنیا میں یہ بھی ہوتا ہے، آج بھی یہی ہے کہ دھوکہ دھڑی کر کے آدمی کام چلا لیتا ہے، اس کو چالاک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ میاں کیا تو چالاکی چلے گی نہیں، تو بھائی دنیا والوں کے ساتھ چالاکی کر لو۔ تو بادشاہ کو تعجب ہوا، اس نے کہا کہ یہ بھی ہوتا ہے؟ کہا یہ تو ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم کسی کو دھوکہ نہ۔ تو اس نے کہا بھائی تمہارا دین کیا ہے، دین بتاؤ تم اپنا۔ ان کو موقع ملا، انہوں نے دین کی پوری تفصیلات جب بتائیں تو اس نے اللہ کا فضل ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں ملیشیا انڈونیشیا میں بڑی تعداد میں ایمان والے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے کے جو اخلاق اور ایمانداری اس وقت تھی اس کا نتیجہ کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ یہ اگر مسلمانوں کے اندر مزاج بن جائے، بس اللہ کے لیے کام کرنا، صحیح طریقے پر کام کرنا تاکہ کسی کو دھوکہ نہ ہو، تو یہ خود اپنی جگہ پر اتنی بڑی دعوت ہے کہ اس کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کو صحیح راستہ مل جائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ التجار یبعثون یوم القیامت فجارا الا من اتقى وبر وصدق، کہ تاجر جو ہیں کل قیامت میں فاجر بن کر اٹھائے جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو تقوی کے ساتھ تجارت کریں، نیکی کے ساتھ تجارت کریں اور سچائی کے ساتھ تجارت کریں۔ یہ بڑی اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے، اور حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتے ہیں انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھائیں گے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی چیز بو دے، کوئی اس نے کھیتی کی درخت بڑا لگایا یا کھیتی کی، اب جو بھی پرندہ یا انسان اس میں سے کھائے گا اس کے لیے صدقہ ہوگا۔
درخت پہ بیٹھتے ہیں پرندے یا کھیتوں میں آتے ہیں، کبھی گزرنے والوں کو ضرورت ہوتی، آدمی نیت بھی کرے، ایسا خسیس نہ بن جائے کہ کسی نے ایک پھل توڑ لیا تو اس کا دل پہ لگا کہ آرے چل گئے۔ آدمی اللہ کے لیے دل کو کھلا رکھے کہ کوئی کھا رہا ہے تو ہمارے لیے کتنے ثواب کی بات ہے، اس سے بھی صدقہ ہوتا ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بھی اجر ملتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔